الحمد لله الذي هدانا إلى الإيمان والإسلام وفتح لنا أبواب الجنان في رمضان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وقال سبحانه تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من أدى زكاة ماله ذهب شره، أو كما قال النبي صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. میرے محترم پیارے بھائیو، ماشاء اللہ رمضان میں مجمع بہت پہلے سے ہی جمعہ کے دن ہو جاتا ہے. مسجد ماشاءاللہ کھچا کھچ پہلے سے کی بھری ہوئی ہیں، کیونکہ ہر ایک کو معلوم ہے رمضان مبارک کا مہینہ ہے اور رمضان میں نیکیوں کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے. اور چونکہ مسلمان عام طور پر اپنے مالوں کی زکوٰۃ رمضان المبارک میں ادا کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان نیکیوں کا سیزن ہوتا ہے، نیکیوں کا زمانہ ہوتا ہے. ایمان والے چاہتے ہیں کہ نیکی زیادہ سے زیادہ ملے، تو میں نے بھی سوچا کہ زکوٰۃ کے متعلق شرعی ہدایات اور اس کے متعلق تھوڑے تھوڑے مسائل پیش کروں. میرے بھائیو، زکوٰۃ ویسے تو مکی زندگی میں فرض ہو چکی تھی، لیکن اس کے متعلق تفصیلی مسائل مدینہ منورہ میں نازل ہوئے. آپ حضرات جانتے ہیں قرآن پاک کی سورہ مزمل کی مکی صورت ہے، سورہ مزمل، اور شروع میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیان ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. روایات میں آتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اپنی ضرورت سے زائد مال خرچ کر دیا کرتے تھے. نصاب اور مقدار زکوٰۃ یہ سب تفصیلات مدینہ طیبہ میں فرض ہوئی. بھائیو، جس طرح اگلی امتوں پر نماز روزہ فرض تھا، اس طرح قرآن و حدیث کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ بھی اگلی امتوں پر فرض تھی، اگرچہ کیفیت اور ادائیگی کے اندر فرق ضرور تھا. جیسا کہ قرآن کریم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. اس کتاب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیجئے. اللہ پاک فرماتے بلا شبہ وعدے کے بڑے سچے تھے، صادق الوعدی، اور وہ رسول بھی تھے، نبی بھی تھے، اور اپنے متعلقین کو نماز و زکوٰۃ کا حکم کرتے تھے. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. تو معلوم ہوا کہ ملت ابراہیمی کے اندر بھی زکوٰۃ تھی، بنی اسرائیل پر بھی زکوٰۃ فرض تھی. ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا اور ہم نے ان میں سے 12 سردار مقرر کیے. وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور اللہ نے یوں کہا إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ. ہم تمہارے ساتھ ہوں گے اگر تم نماز کی پابندی رکھو گے اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو گے. معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یعنی بنی اسرائیل کے اندر بھی زکوٰۃ فرض تھی. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر بھی زکوٰۃ فرض تھی. جب عیسیٰ علیہ السلام جب گہوارے میں بولے تو فرمایا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا. آپ نے کہا میں اللہ کا خاص بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب یعنی انجیل دی اور اس نے مجھے نبی بنایا اور مجھ کو برکت والا بنایا. میں جہاں کہیں بھی ہوں اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں. بھائیو، اس سے معلوم ہوا کہ مذہب عیسائیت میں بھی زکوٰۃ فرض تھی. اللہ نے قرآن مجید میں صلاۃ کے ساتھ زکوٰۃ کا بار بار تذکرہ کیا. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. 25 مقامات میں صلاۃ کے ساتھ یعنی نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم آیا ہے، اور مستقل زکوٰۃ کو الگ بھی ذکر کیا. اور قرآن کریم میں 82 مقامات پر اللہ کے راہ میں مال کو خرچ کرنے کی ترغیب اللہ تعالیٰ نے دی ہے. قرآن مجید میں 3 چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، اور اللہ نے قرآن مجید میں 3 چیزوں کو عموماً ساتھ ساتھ بیان کیا.
اپنی عبادت کے ساتھ ماں باپ کے حسن سلوک کو بیان فرمایا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ کئی فرمایا انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ، تو قرآن جہاں کہیں اللہ کی عبادت کا حکم فرماتا ہے، ساتھ ہی ماں باپ کے ساتھ احسان کے متعلق بھی فرماتا ہے۔ ایک تو یہ بات۔ نمبر 2، جگہ ایمان کا ذکر آتا ہے وہاں اعمال صالحہ کا بھی ذکر آتا ہے کہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ بھی ہوں گے تو تم کامیاب ہوں گے، اور اعمال صالحہ کو مضبوط بناتے ہیں، اور انشاءاللہ اعمال صالحہ ہوں گے تو اللہ کے فضل سے باعزت جنت میں پہنچ جاؤں گے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، دیکھو قرآن نے کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ عمل صالحہ کو بار بار بیان کرتا ہے۔ نمبر 3، نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر آتا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ جگہ جگہ اس قسم کی بایو آیتیں ہیں، تو جس طرح نماز فرض ہے اس طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے، جس طرح نماز دین کا ایک اہم رکن ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی دین کا ایک اہم رکن ہے۔ بہت سے لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اسے مفسرین کرام فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں نماز و زکوٰۃ کو علیحدہ نہیں کرتا تو ہم کون ہیں علیحدہ کرنے والے؟ اور مفسرین کرام نے فرمایا جو نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ نہیں دیتے تو اللہ نماز ان کے منہ پر مار دے گا کہ ہم تو دونوں کو ساتھ ساتھ بیان کرتے ہیں اور تو علیحدہ کرتا ہے، تو نماز کی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ لہذا اصول یہ ہے کہ جو آدمی صاحب نصاب یعنی جس کے پاس 52.5 تولہ سونا، 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی ہو، تو آج کل جو چلتا ہے تولہ تو نہیں چلتا، گرام سے سمجھ لو، 87.5 گرام سونا ہو، گولڈ ہو، یا 612 گرام چاندی ہو، سلور ہو، تو وہ صاحب نصاب ہے۔ اگر کسی کے پاس سونا نصاب سے کم ہو، مثلا 1-2 تولہ، اس طرح چاندی بھی نصاب سے کم ہو 25 تولہ، مگر ان دونوں کی مجموعی قیمت چاندی کے نصاب یعنی 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر ہے تو وہ صاحب نصاب ہے۔ اس سونے چاندی پر سال گزر جائے تو اس پر اس کی زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ اگر کسی کے پاس سونا چاندی تو نہیں ہے مگر اس کے پاس اتنے پیسے ہیں روکڑ یا جن سے 612 گرام چاندی آ سکتے ہیں، آج کے حساب سے میں نے کل پوچھا تھا تو 21,000 روپے اگر ہو سکتے ہیں تو آدمی شریعت کی نظر میں مالدار ہے، سال گزرنے پر اس کی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا آسان کر دیا، جب اس مال پر سال گزر جائے تو 40واں حصہ ادا کرنا، 100 میں سے صرف 2.5 روپے ادا کرنا ضروری ہے۔ اللہ نے کتنا بایو آسان کر دیا اس امت پر، حالانکہ پورا مال کس نے دیا، یہ عقل و دماغ کس نے دیے، قوت بازو کس نے دی، سب کچھ اللہ نے عطا فرمایا ہے تو سب اللہ ہی کا ہے، مگر اللہ نے صرف 40واں حصہ فرض فرمایا۔ تو اگر زمین ہے اس میں کھیتی کی مشقت اٹھا کر زمین کو سیراب کیا، چونکہ پانی کھینچنے اور زمین کو سیراب کرنے میں مشقت ہے، اسے اس کی پیداوار کا 20واں حصہ 10 من گندم ہے، گیہوں ہے تو آدھا من صدقہ کرو، اور کھیتی بارش کے پانی سے سیراب ہوئی تو محنت کم کرنا پڑی، اس لیے جو پیداوار ہوگی یعنی اس میں عشرہ یعنی 10 من کا 1 من واجب ہے۔ اور اگر کسی نے زمین کھودی اور کسی چیز کی کان مثلا سونے چاندی یا لوہے کی کان نکل آئی جس میں بہت ہی کم محنت ہوئی تو اس میں خمس یعنی 5واں حصہ فرض کیا۔ اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، بڑا رحیم و کریم ہے۔ ابھی تراویح میں ہم نے پڑھا، اللہ نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی، اور یہ اللہ کے کلام ہونے کی دلیل ہے، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، آپ میرے بندوں کو بتلائیے میں غفور ہو، رحیم ہو، بندوں پر بڑا مہربان ہو۔ بندوں کو بھی ایسے کام کرنے چاہیے کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور رحم و کرم ہو، اس لیے کہ جہاں اللہ پاک نے اپنا غفور رحیم ہونا بیان فرمایا، وہی اس کے ساتھ ساتھ بتلایا کہ ہمارا قانون یہ بھی ہے وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، ہمارا عذاب بھی بڑا دردناک ہے۔ قرآن کہتا ہے اگر کسی کو قرض دو تو لکھوا لو، اس میں تمہارے بہتری ہے، ایک مدت کے بعد تم نے اپنا قرض مانگا تو انکار نہیں کر سکے گا، جو خدا آپ کا قرض ضائع نہیں ہونے دیتا کہ وہ کیا تم کو جہنم میں ڈالے گا، ہرگز نہیں۔ لہذا اگر تم میرے قانون پر چل کر آؤ گے تو جہنم میں کیسے جاؤ گے؟ سبحان اللہ، بہترین اللہ نے کیسا بہترین قانون بنایا کہ محنت و مشقت سے خون و پسینہ ایک ایک کر کے مال کمایا تو 40واں حصہ اس سے کم محنت پر 10واں حصہ اس سے کم محنت پر 5واں حصہ فرض فرمایا۔ اور بھائی زکوٰۃ فرض ہونے کی 3 حکمتیں علماء نے لکھی ہیں۔ ایک حکمت تو ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ ان کے دل میں اللہ کی محبت ہے یا مال کی محبت ہے،
دوسری حکمت ہے کہ تمہارے دل سے بخل، لالچ، طمع اور مال کا لالچ نکل جائے۔ قرآن میں ایک جگہ ارشاد ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى کہ مال دیتا ہوں اللہ کی محبت میں اپنے حاجت مند رشتہ داروں کو۔ علی حبہ میں جو ضمیر ہے اس کے متعلق حضرت مولانا محمد مفتی شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ مال قرآن نے فرمایا کہ حبہ کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہو تو اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ وہ صرف اللہ کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، نام و نمود اور شہرت مقصود نہیں ہوتی۔ اللہ کے ساتھ جس کو محبت ہے بس وہی اللہ کی راہ میں اپنا خرچ کرتا ہے، پوری اخلاص کے ساتھ مال دیتا ہے۔ دوسرا احتمال ہے کہ علی حبہ کی ضمیر مال کی طرف لوٹ رہی ہو تو مطلب یہ ہوگا کہ بندے کو مال کی محبت کے باوجود اللہ کے لیے خرچ کر دیتا ہے، اپنی محبوب چیز اللہ کے راستے میں دے دیتا ہے۔ اور زکوٰۃ کی تیسری حکمت ہے کہ تمہارا معاشرہ سگی ہو جائے، کہ تمہارے مال سے غربا، بیوہ، یتیموں کا بھی کچھ بھلا ہو جائے، جس کی وجہ سے تمہارا معاشرہ سگی ہو جائے۔ آج ہمارے معاشرے میں الحمدللہ مالدار بھی ہے لیکن پوری زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ علماء نے لکھا ہے اسلام میں جو زکوٰۃ کا جو نظام ہے یہ اتنا عمدہ اور دلچسپ اور ایسا عجیب و غریب نظام ہے، اگر تمام مالدار مسلمان اپنی پوری زکوٰۃ ادا کریں اور صحیح جگہ پر پہنچے تو مسلمانوں کے معاشرے میں کوئی غریب اور محتاج نہ رہے، سب کا کام چل جائے اور سب کی ضرورتیں پوری ہو جائے اور حالات درست ہو جائے۔ بھائیو ایک بات آگے کی کہوں، اور یہ خصوصیت بھی اس امت کی ہے کہ زکوٰۃ کا مال ان کے لیے حلال کیا گیا، ورنہ اگلی شریعتوں میں زکوٰۃ کا مال کوئی کھا نہیں سکتا تھا اور ان کی زکوٰۃ کا مال کا چوتھا حصہ لازم تھا۔ ہماری شریعت میں 40واں حصہ ضروری ہے۔ ان کی زکوٰۃیں پہاڑوں پر رکھی جاتی تھی اور آسمان سے آگ آ کر اس کو کھا لیتی تھی، حتیٰ یأتینا بقربان تأکلہ النار، یہی اس کی قبولیت کی علامت ہوتی تھی۔ اور اگر آدمی اپنے مال کو رکھتا پہاڑ پر اور آسمان سے آگ اس کو نہ کھاتی تو اس کا مال اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہوتا۔ اللہ ہمارے دلوں میں زکوٰۃ کی اہمیت کو پیدا فرما دے اور ہم پوری خوش دلی کے ساتھ اپنے مال کی پوری زکوٰۃ نکالنے والے بنے۔ اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرما دے اور مال و دنیا کی محبت دل سے نکال دے اور آخرت کی فکر پیدا فرما دے۔ زکوٰۃ اسلام کا بائیو بہت اہم ترین رکن ہے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کو دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے اور آخرت میں بہت کچھ ملے گا۔ زکوٰۃ کے معنی لغت میں طہارت، برکت اور بڑھنے کے ہیں، اور شریعت کی اصطلاح میں زکوٰۃ کی تعریف یہ ہے اپنے مال کی ایک مخصوص اور متعین مقدار جس کو شریعت نے مقرر کیا ہے کسی مستحق کو مالک بنا دینا۔ زکوٰۃ کے معنی اپنے سنے بھائیو، اس کے معنی ایک طہارت کے ہے، چونکہ زکوٰۃ ادا کرنے سے بقیہ مال پاک ہو جاتا ہے۔ مثلا 1000 روپیوں میں سے 25 روپیہ 40واں حصہ زکوٰۃ کی نیت سے ادا کرے تو بقیہ مال یعنی 975 پیسے روپیے پاک ہو جاتے ہیں، اس لیے اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اور زکوٰۃ کے دوسرے معنی برکت اور بڑھنے کے ہیں، چونکہ زکوٰۃ کے ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس مال کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں کئی گنا بڑھا کر اس کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، اس لیے اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ واللہ یضاعف لمن یشاء، کئی تو فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات وغیرہ بہت سی آیتیں ہیں، مزید وضاحت بعد میں کروں گا انشاءاللہ۔ اس ساری آیت بتاتی ہیں کہ زکوٰۃ کے مال دینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے مال کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں۔ اور زکوٰۃ کو بھائی قرآن کبھی صدقہ کے لفظ سے بھی بیان کیا، جیسا کہ جہاں زکوٰۃ کے اللہ نے مصارف بیان کیے ہیں انما الصدقات للفقراء، قرآن کریم کے آج سمجھ لو اللہ فرماتا ہے وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، اور جو چیز تم اس غرض سے دو گے کہ وہ لوگوں کے مال میں پہنچ کر زیادہ ہو جائے، یعنی جو مال سود حاصل کرنے کے لیے دیتے ہو کہ 100 روپے ادھار دیے اور شرط لگا دی 1 مہینے کے بعد 110 روپے دینا، تو اللہ فرماتے ہیں فلا یربو عند اللہ، تو یہ خدا کے نزدیک بڑھتا نہیں، اس میں کوئی خیر و برکت نہیں ہوگی بلکہ شدید گناہ ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ، اور جو زکوٰۃ دوں گے جسے تمہارا مقصود اللہ کی رضا ہو، محض اللہ کی خوشنودی اور رضامندی حاصل کرنے کے لیے دی ہو اور کوئی مقصد نہ ہو، تو اللہ فرماتے فاولئک هم المضعفون، تو ایسے لوگ خدا تعالیٰ کے پاس بڑھاتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بڑھاتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب بھی بڑھائیں گے اور دنیا میں بھی ان کے مال میں خیر و برکت عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ حدیث میں ہے اس کو احد پہاڑ کے برابر صدقہ ادا کریں گے۔ میرے بھائیو، ہم زکوٰۃ کے مال کو ادا کریں، کنجوسی نہ کریں۔ اللہ تو فرماتا ہے دیکھو شیطان فقر سے ڈراتا ہے
اور اللہ تعالیٰ مغفرت و فضل کا وعدہ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے قرآن کریم فرمایا الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تم کو فقر سے ڈراتا ہے اور تم کو بری بات کا حکم کرتا ہے۔ شیطان دل میں ڈالتا ہے اگر تم زکوٰۃ دو گے، مثلا تمہارے مال میں سے 250 روپیہ زکوٰۃ واجب ہوئی، اور اگر تم 250 روپے دو گے تو تمہارے مال میں اتنا کم ہو جائے گا، اور 1 سال کے بعد پھر زکوٰۃ دو گے تو اور کم ہو جائے گا، تو اس طرح تم غریب بن جاؤ گے۔ اللہ فرماتے واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تعالیٰ تم سے اپنی طرف سے مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ کو معاف کرے گا اور تمہارے مال میں اضافہ کرے گا۔ میرے بھائیو، زکوٰۃ کے دینے سے مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ اسی لیے اللہ نے عطا فرمائی کہ اگر تم زکوٰۃ کو دو گے تو تمہارا بقیہ مال اللہ تعالیٰ برکتوں سے مالا مال کرے گا۔ واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، فضل کہتے ہیں دنیا بھی بنے اور آخرت بھی بنے، اور رحمت کا لفظ جو قرآن میں آتا ہے اس کا مطلب آخرت کی رحمت ہے، آخرت کی رحمت ہے۔ کہ فضل کا معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکتوں کا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی بلکہ مال بڑھتا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اس کا ثواب بڑھا چڑھا کر عطا کرتا ہے۔ یہ بظاہر ہماری عقل اور ہماری نظر کے خلاف ہے، مگر حقیقت یہی ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان بالکل صحیح ہے، اس میں ذرہ برابر شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیو، زکوٰۃ کے دینے سے مال بھی پاک ہو جاتا ہے اور دل بھی صاف ہو جاتا ہے۔ اس بات کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کرتے فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ زکوٰۃ دینا کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو فرماتے نبی جی آپ ان کے مالوں سے زکوٰۃ وصول کر کے ان کو پاک کر دیجئے، وتزکیہم اور ان کا تزکیہ کر دیجئے، اور ساتھ ساتھ وصل علیہم نبی جی آپ ان کے لیے دعا بھی کر دیجئے جو لوگ زکوٰۃ کا مال ادا کرتے ہیں، اور آپ کا ان کے لیے دعا کرنا باعث سکون ہوگا۔ ان صلاتک سکن لہم، کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زکوٰۃ جو انسان پر فرض ہے کہ زکوٰۃ دینے والوں کے بارے میں میرے نبی سے فرمایا کہ آپ ان کے لیے دعا کیجئے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو فرمایا اے معاذ، اول ان کو اسلام کی دعوت دینا، دوسرا ان کو نماز کا حکم کرنا، تیسرا ان کو زکوٰۃ کا حکم دینا، ان کے مالداروں سے وصول کرنا اور ان کے غربا پر خرچ کرنا۔ تو اخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم، یہ جملہ میرے نبی نے استعمال فرمایا، مشکاۃ شریف کی روایت میں ہے صفحہ نمبر 155 پر، ان کے مالداروں سے وصول کر کے ان کے غریبوں پر لوٹا دینا۔ بھائی قرآن کریم میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے دینے کا حکم فرمایا ہے، لینے کا حکم نہیں۔ اسے بھائی ہمیشہ یہ کوشش کرو ہم دوسروں کا تعاون کریں، اسلام نے ہمیں یہی سبق دیا ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو کیا فرمایا تھا؟ میں آپ کو خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہے تو ہم سب بھی خلیفہ ہے۔ خلیفہ کہتے ہیں نائب کو، تو ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نائب ہیں۔ اللہ نے انسان کو اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے، لہذا اللہ کے اوصاف بھی ہمارے اندر ہونے چاہیے۔ اللہ کریم ہے تو بندہ بھی کریم ہو، اللہ دینے والے ہے تو بندہ بھی دینے والا ہو۔ تخلقوا باخلاق اللہ کا مقصد یہ ہے تم اللہ کے اوصاف میں اور اللہ کے اخلاق میں ڈل جاؤ۔ فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوصاف ان کے شان کے مناسب ہیں اور ہمارے جو اوصاف ہوں گے وہ ہماری حالت کے مطابق ہوں گے۔ سب سے بڑے سخی اور سب سے بڑے دینے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ان کے بعد سب سے بڑے سخی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی سخاوت رمضان کے مبارک مہینے میں تیز آندھی سے بھی زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ آپ لوگوں کا تعاون کرتے تھے، آپ غریبوں پر خرچ کرتے تھے، آپ بیواؤں پر خرچ کرتے تھے، آپ یتیموں کو خرچ کرتے تھے۔ میرے بھائیو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا عمل تھا۔ زکوٰۃ تو جو کہ انسان پر فرض ہے، زکوٰۃ کا مال تو ادا کرنا ہی ہے، کہ زکوٰۃ کے مال نہ ادا کرنے پر کیا کیا وعیدیں ہیں، ادا کرنے پر کیا کیا وعدے ہیں، بلکہ زکوٰۃ کے اعلیٰ اپنے رشتہ داروں کی اور غریبوں کی مدد للہ پیسوں سے کرے۔ بھائیو، آج کے دور میں ایسے فیاض و سخی لوگ اللہ والے موجود ہیں جن کی سخاوت پورے عالم میں ہے۔ بڑے بڑے مدارس کے چندے اور چھوٹے چھوٹے مدارس کے چندے، انہیں کی فیاض لوگوں کی بنیاد پر الحمدللہ مدارس چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی چلا رہے ہیں، دل کھول کے دیتے ہیں۔ بھائی ہم بھی اپنے زکوٰۃ کے مال کو ادا کریں، زکوٰۃ کا برابر حساب کریں، اور حساب کرنے کے بعد ہم زکوٰۃ کے مال کو دیں گے انشاءاللہ تو ہمارا زکوٰۃ کا مال بھی پاک ہوگا۔
چونکہ زکوٰۃ تو اس اسلام کی بنیاد ہے، اور قرآن و حدیث میں زکوٰۃ کی بڑی اہمیت فرمائی۔ زکوٰۃ اسلام کا اہم ترین رکن ہے۔ اس سے علماء نے لکھا ہے زکوٰۃ کا منکر کافر ہے۔ اگر کوئی انکار کر دے کہ اسلام میں زکوٰۃ فرض نہ کی تو اسلام سے نکل جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں کچھ قبیلوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، تو صدیق اکبر نے فرمایا میں ان سے جہاد کروں گا۔ حضرت عمر فاروق نے حضرت ابوبکر سے عرض کیا آپ ان لوگوں سے کس طرح جہاد کر سکتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ فمن قال لا الہ الا اللہ عصم منی ماله ونفسه الا بحقه۔ مجھے حکم کیا گیا کہ میں ان لوگوں سے اس وقت تک جہاد کرتا رہوں جب تک وہ لا الہ الا اللہ نہ کہے، اور جب وہ اس کلمے کے قائل ہو جائے تو ان کی جان اور مال میری طرف سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر صدیق اکبر نے فرمایا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاة والزکاة فإن الزکاة حق المال۔ خدا کی قسم جس نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کیا، یعنی نماز کو تو فرض سمجھے مگر زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرے، تو میں اس سے ضرور ضرور قتال کروں گا۔ زکوٰۃ مال کا حق ہے، اللہ نے اس حق کی ادائیگی کو فرض قرار دیا ہے، لہذا جو فرضیت کا انکار کرے گا میں اسے جہاد کروں گا۔ مزید فرمایا واللہ لو منعونی عناقا كانوا يؤدونها الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتهم على منعها۔ خدا پاک کی قسم اگر وہ اونٹ کا چھوٹا سا بچہ دینے سے بھی انکار کرے گا جو اللہ کے نبی کے سامنے دیتا تھا تو اس پر بھی میں ان سے جہاد کروں گا۔ اور حدیث میں اللہ بحقی کا لفظ موجود ہے، یعنی کسی حق کی بنیاد پر ان کے جان و مال میں تصرف کیا جا سکتا ہے۔ تو جس طرح نماز جسمانی حق ہے اس طرح زکوٰۃ مال کا حق ہے۔ جب اس حق کی ادائیگی سے انکار کریں گے تو اللہ بحقی میں داخل ہو جائیں گے، اس لیے جہاد اور قتال بالکل سگی ہے۔ حضرت ابوبکر کے اس جواب سے حضرت عمر فاروق کو اطمینان ہو گیا۔ فرماتے ہیں قال عمر فواللہ ما هو الا رأيت ان اللہ شرح صدر ابی بکر للقتال فعرفت عن الحق۔ بھائیو فرماتے ہیں اللہ نے ابوبکر کے دل میں جو بات ڈالی اور جس بات کے لیے ان کو شرح صدر ہوا ہے مجھ کو یقین ہو گیا کہ یہ بالکل حق ہے۔ اور ایک موقع پر صدیق اکبر نے فرمایا اینقص الدین وانا حی، میرے زندہ ہوتے ہوئے دین میں نقصان ہو جائے کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا اور اس میں ذرہ برابر نقص کو کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ بھائیو اس امت پر صدیق اکبر کا بہت بڑا احسان ہے، بڑے نازک موقع پر امت کو سنبھالا۔ یہی موقع دیکھ لیجئے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ صدیق اکبر کے دل میں بات الہام نہ فرماتے اور ابو بکر پوری قوت ایمانی کے ساتھ اگر کھڑے نہ ہوتے تو پتہ نہیں آج اس فریضے کا کیا حال ہوتا۔ اللہ پاک ہم سب کی طرف سے حضرت صدیق اکبر کو اپنے شان بدلہ عطا فرمائے کہ وہ اس مضبوطی سے جمے رہے۔ ان کے جمنے کی برکت سے حضرت عمر کو بھی شرح صدر ہو گیا اور ان تمام قبائل نے بھی اپنی پوری زکوٰۃ دی، اور جو مرتد ہونے کے قریب ہو گئے تھے وہ باز آ گئے۔ اور آپ کے جمنے کی برکت سے الحمدللہ آج تک ہم سب کے دلوں میں زکوٰۃ کی فرضیت کا عقیدہ مستحکم ہے۔ لہذا جو اب بھی زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرے گا بھائی وہ کافر ہو جائے گا، اور جو آدمی زکوٰۃ کی فرضیت کو تو مانتا ہے مگر زکوٰۃ ادا نہیں کرتا بخل کی وجہ سے، کنجوسی کی وجہ سے، تو یہ مار اس آدمی کے لیے وبال جھار بن جائے گا۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی گئی ہو تو دنیا میں تو اس کا نقصان ہے ہی، آخرت میں بھی وبال بن جائے گا۔ دنیا میں نقصان ہے کہ مال کا شر باقی رہے گا، فتنہ میں گناہ میں مبتلا ہوگا، اور زکوٰۃ ادا کر دی تو انشاءاللہ اس مال کا شر ختم ہو جائے گا۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے من ادى زکاۃ مالہ ذهب شرہ، جس آدمی نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی اس سے مال کی برائی چلی گئی۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا کسی آدمی پر جو مقدار زکوٰۃ فرض ہوئی، مثلا 1000 روپے میں سے 25 روپیہ فرض ہے مگر اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی اور زکوٰۃ اس کے مال میں ملی ہوئی ہے تو یہ زکوٰۃ اس کے بقیہ مال کو بھی یعنی 975 روپیوں کو بھی ہلاک کر دے گی۔ یہ تو دنیا کا نقصان ہے کہ وہ مال چوری ہو جائے گا یا کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے یا اور کوئی صورت ہو سکتی ہے اور وہ مال بھی برباد ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور بھائی آخرت کا نقصان یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے خطرناک وعید بات فرمائی، جس کو اللہ نے مال دیا ہو فلم یؤدی زکاتہ، اور اس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی، مثل له ماله یوم القیامت شجاعا اقرغ له زبیبتان یطوقه یوم القیامہ،
تو اس کا مال گنجا سانپ بنا کر قیامت کے دن اس کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا. پھر وہ اس کے دونوں جبڑوں کو اپنے منہ میں لے گا، یعنی اس کو ڈسے گا اور اس کو کاٹے گا. اور بزرگوں، اس سانپ کو اور اس کے کاٹنے کو دنیا کے سانپ پر قیاس نہیں کر سکتے. اللہ حفاظت فرماوے. نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، وہاں کا ایک سانپ اگر زمین پر ایک پھونک مار دے تو روئے زمین کا سارا پانی کڑوا ہو جائے. تو یہ سانپ اس کو ڈستا رہے گا اور کہے گا ثم یقول انا مالک و انا کنزک، میں تیرا مال ہوں اور میں تیرا خزانہ ہوں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے کلام اللہ کی آیت کو تلاوت فرمائی صحابہ کے مجمع کے سامنے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ہرگز خیال نہ کرے ایسے لوگ جو ایسی چیزیں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمائی، یہ ان کے لیے بہتر ہے. ہرگز یہ بخل ان کے لیے بہتر نہیں، بلکہ وہ ان کے لیے بہت برا ہے، کیونکہ اس بخل کا انجام یہ ہوگا کہ وہ لوگ قیامت کے دن توق پہنائے جائیں گے اور اس مال کا سانپ بنا کر جس میں انہوں نے بخل کیا تھا توق بنا کر ان کے گلے میں ڈالائے گا. اور عبداللہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، جب کلام اللہ کی آیت نازل ہوئی والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، نبی جی آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دے. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن کے وہ سونا و چاندی دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا. فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پھر اس سے ان بدنصیبوں کی پیشانیاں اور ان کے پہلو اور ان کی پشتوں کو داغ دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ وہی سونا چاندی کے جس کو تم جمع کر کے رکھتے تھے اپنے نفسوں کے لیے، بس تم نے جو جمع کیا تھا اس کا مزہ چکھو. بھائیو، اللہ اکبر، کتنی سخت وعید ہے کہ سننے سے دل کانپتا ہے. یہ مال جس نے دنیا میں جمع کیا تھا، سونے چاندی کا خزانہ کیا تھا، اگر خرچ نہ کیا تو اسی سے قیامت کے دن پیشانی کو داغ دیا جائے گا، پہلو کو داغا جائے گا، پشت کو داغا جائے گا. یہ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں حاجت مندوں سے فقیروں سے منہ پھیر لیتا تھا اور پیشانی پر بل آ جاتا تھا، پہلو تک ہی کرتا تھا اور آخر میں منہ پھیر کر چلا جاتا تھا. چندہ والے آ جاتے تھے، ان کو نہ دینا ہو تو نہ دے، لیکن پیشانی پر بل لا کر ناگواری کا بایو اظہار نہ کرے. الحمدللہ ہمارے یہاں ہر جگہ مسلمانوں کی بڑی بڑی تجارت ہے، دکانیں ہیں، بڑے دل والے ہیں، اور ہندوستان کے لاکھوں مدارس، مساجد، مدارس ہمارے چندے پر چلتے ہیں. بھائیو، ہم محنت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے اور ہم لوگوں کو دینے والے بنے. ہم دیں گے، ہمارے مال میں کمی نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور دے گا، ہمیں اور دے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ترغیب اور اللہ کی طرف سے وعدہ ہے. ہندوستان کے لاکھوں مدارس، مساجد، مدارس ہمارے چندے پر چلتے ہیں. لاری والا، 25 پیسے کمانے والا مزدور بھی اگر چندہ والا آئے گا تو وہ بھی 5 روپے ضرور دے گا. تو آج چندے والوں کی لائن لگتی ہے، ہر ایک کو کچھ نہ کچھ بھائی مل جاتا ہمارے یہاں، کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا. تو اگر سائل یا چندے والے آئے بھائی تو ناگواری کا اظہار نہ کرے، منہ نہ پھیرے، پیشانی پر بل نہ لاوے. مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ سائل الفقراء جو ہمارے گھروں پر آتے ہیں ان سے عبرت حاصل کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، ہمیں ان سے بچایا اور عزت سے گھر بٹھایا، دینے والا بنایا، بھائی لینے والا نہ بنایا. اور یہ مساکین اور فقراء جو ہماری زکوٰۃ فطرہ لے جاتے ہیں ان کا احسان مانے، یہ تو جنت کی سواریاں ہیں. نہ دینا ہو تو نہ دے، لیکن ان سے سختی سے بات نہ کرے، ان کو نہ جھڑکے. قرآن کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو مت جھڑکیے. اور ایک جگہ میرے اللہ نے فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اور ان کے مالوں میں سائل اور غیر سائل دونوں کا حق ہے، مانگنے والے کا بھی حق ہے، نہ مانگنے والے کا بھی حق ہے. بعض فقراء غیرت کی وجہ سے بچار مزیوہ جماعت کے ساتھی علماء ہیں، ہاتھ نہیں پھیلاتے، تو اللہ پاک نے فرمایا جو مانگتے ہیں ان کا اور جو نہیں مانگتے ان کا بھی تمہارے مالوں میں حق ہے. محنت کر کے چھپ چھپ کے ان کو ادا کرو. بھائیو، علماء کرام کو زکوٰۃ دینا ہو، غریب ہے تو ان کو ہدیہ کہہ کر بھی دے سکتے ہیں. قرآن کریم اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو مت جھڑکیے. ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی سے فرمایا سائل کا حق ہے، اگرچہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر آئے، مطلب ہے کہ مالدار قسم کا انسان ہو مگر سائل بن کر آیا ہو تو اس کا بھی حق ہے. اندر کا حال خدا ہی جانتا ہے، اسے اندرونی طور پر کیا پریشانی ہے، لہذا اسے بھی کچھ نہ کچھ دے دو. اگر کچھ نہ ہو تو فرمایا بکرے کی کھر جو بے قیمت ہوتی ہے وہی دے دو.
یا گھوڑا نہیں، کوئی آدمی کار پر سوار ہو کر آ جائے اور سوال کرے تو اس کا بھی حق ہے۔ تو میں ذکر کر رہا تھا سائل کو دیکھ کر منہ مت بناؤ، کیونکہ اس کی پیشانی پر بل آتا تھا، پہلو تہی کرتا تھا، منہ پھیرتا تھا، اس لیے عذاب ہوگا۔ مال کی محبت اور بخل بہت بری چیز ہے۔ بخیل بھی چند قسم کے ہے۔ ایک بخیل وہ ہوتا ہے جو دوسروں پر خرچ کرنے میں بخیلی کرتا ہے۔ اس سے بڑا بخیل مہا بخیل جو اپنی ذات پر بھی خرچ کرنے میں بخیلی کرے، اور سب سے بڑا تھرڈ کلاس کا بخیل وہ ہے کوئی دوسرا کسی پر خرچ کرے تو اس کے پیٹ میں درد ہو۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی قسم کے بخل سے ہماری حفاظت فرمائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ای داغ ادبغ من البخیلی، بخل سے بڑھ کر کون سی بیماری ہو سکتی ہے، بخل سے بڑھ کر کون سی بیماری ہو سکتی ہے۔ بھائیو، تو میں ذکر کر رہا تھا جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہو اگر وہ ادا نہ کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کے دور میں ایک آدمی کی قبر کھودی گئی۔ جب اس کو دفن کرنے کا موقع آیا تو سانپوں سے قبر بھر گئی۔ انہوں نے دوسری قبر کھودی، وہ بھی سانپوں سے بھر گئی، تو لوگ حیران ہو گئے۔ رئیس المفسرین، ترجمان القرآن، حبر الامہ عبداللہ بن عباس کے پاس لوگ گئے اور پوری کارگزاری بیان کی کہ ہم جو قبر کھودتے گئے وہ سانپوں سے بھر جاتی ہیں۔ آپ نے فرمایا بھائی جتنی قبر بھی کھودیں گے سب سانپوں سے بھر جائے گی، اس لیے کہ وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانی دکھاتے ہیں ورنہ غیب میں رکھتے ہیں، تو اگر اللہ نے مال دیا ہے اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو مال وبال بن جائے گا۔ اسے پوری بشاشت اور خوش دلی سے پوری زکوٰۃ کو ادا کرنی چاہیے۔ قارون کیوں ہلاک ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا کا لڑکا تھا، تورات کا حافظ تھا، اس کو اللہ نے بڑا خزانہ دیا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا خزانہ اس کے ہاتھ لگ گیا تھا، اتنا مال و دولت اللہ نے دیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں دنیا میں اس وقت اتنا مالدار کوئی نہ ہوگا۔ قرآن تو یوں کہتا ہے وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ۔ دنیا میں اس وقت اتنا مالدار کوئی نہیں ہوگا۔ قرآن کہتا ہے کہ اس کے خزانے کی چابیاں اٹھانے کے لیے طاقتور جماعت کی ضرورت پڑتی تھی، تو ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے، اس کی کنجیاں چابیاں کئی زور آور شخصوں کو گیرہ بار کرتی تھی۔ کتنی چابیاں ہوگی تو خزانہ کتنا ہوگا؟ لیکن میرے بھائی اس نے زکوٰۃ کے دینے سے انکار کر دیا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام پر بھی تہمت ڈالی۔ تو اللہ نے موسیٰ کو حکم دیا کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے۔ اللہ نے پھر قارون کو زمین میں دسا دیا، فخسفنا بہ وبدارہ الارض۔ قارون مع اپنے خزانے کے دس گیا، اور دس رہا تھا اور پکار رہا تھا اے موسیٰ بچاؤ، اے موسیٰ بچاؤ۔ موسیٰ نے فرمایا اے اللہ اور دسا، اور دسا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قیامت تک دستا رہے گا۔ ایک جملہ مولانا محمد عمر صاحب پالم پوری صاحب کا یاد رکھنا، قارون کے لیے زمین پھٹی اندر دسا، لعنتی بنا ہلاک ہوا۔ اسماعیل علیہ السلام کے لیے زمین پھٹی زمزم نکلا، رحمت ہوئی، کامیاب ہوا۔ تو میں ذکر کر رہا تھا قیامت تک دستا جائے گا اپنے خزانے کے ساتھ۔ اس سزا اس کو کیوں ملی بھائیو؟ کہ اس نے زکوٰۃ کو ادا نہیں کی مال کے ہونے کے باوجود۔ اسے میرے دوستو، جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے وہ اپنا حساب کتاب کر لیں۔ ایسے بخیل جو مال جمع رکھتے ہیں ان کی مذمت میں اللہ نے مستقل صورت نازل فرمائی، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ۔ ہلاکت اور بربادی کے ایسے آدمی کے لیے جو پسے پشت غیبت کرنے والا ہو، روبرو طعنہ دینے والا ہو، اور فرمایا بہت لالچ کی وجہ سے مال کو جمع کر کے بار بار گنتا ہو۔ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا۔ مال اس کے پاس ہمیشہ تو کیا رہے گا، خود بھی ایک دن مرے گا اور اس مال کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ خالی ہاتھ آیا خالی ہاتھ چلا جائے گا۔ کلا لیمبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، یہ مال ہرگز ہمیشہ اس کے پاس نہیں رہے گا۔ آگے ویل کی تفصیل کی ہے، لیمبذن، وہ آدمی ایسی آگ میں ڈالا جائے گا جس میں جو کچھ پڑے ہو وہ اس کو توڑ پھوڑ دے گا۔ حطمہ، ایسی آگ جو چور چور کے رکھ دے، اس میں اس کو ڈالا جائے گا۔ آگے حطمہ کی وضاحت کرتے اللہ نے فرمایا وما ادراک ما الحطمہ، آپ کو معلوم بھی ہے وہ توڑ پھوڑنے والی آگ کیسی ہے۔ نار اللہ الموقدہ، وہ آگ اللہ کی ہے جو اللہ کے حکم سے سلگائی گئی ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، ایسی آگ ہے جو بدن کو لگتے ہی دلوں تک جا پہنچے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی بڑے لمبے لمبے ستونوں میں۔ تو جہنم کی آگ کا اثر بیان فرمایا
التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں پر چڑھ جاتی ہے۔ میرے بھائیو، دنیا کی آگ کی خاصیت یہ ہے پہلے جسم کو جلاتی ہے، پھر اس کا اثر دل تک پہنچتا ہے، مگر دوستو دوزخ کی آگ کی خاصیت یہ ہے جب وہ جسم سے ٹکرائے گی تو سیدھا اس کا اثر دل پر ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے دل مرکز ایمان و اخلاق ہے، اس نے مال کی محبت اس مرکز کو خراب کیا، اسے جہنم کی آگ کا اثر سب سے پہلے دل پر ہوگا۔ اس اللہ کے واسطے میرے بھائیو، ہم زکوٰۃ کو ادا کرنے والے بنے۔ ایک مسئلہ سن لے، کن لوگوں کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اصول اور فروع کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اصول ان کو کہتے ہیں جن سے آدمی پیدا ہوا ہو، جیسے ماں باپ ہے، دادا دادی ہے، پردادا پردادی ہے، آخر تک نانا نانی پرنانا پرنانی آخر تک، ان کو ہم زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے۔ اور فروع یعنی اس کی اولاد اور ان کا سلسلہ، جیسے بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیا، نواسے نواسیاں، نیچے تک، اسے شوہر اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ اس کے علاوہ دوسرے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جیسے بھائی بہن، بھتیجا بھتیجی، بانجا بانجی، چچا خالہ ماموں پھوپھی، اور ان سب کی اولاد در اولاد کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اگر رشتہ دار غریب مسکین ہے بھائیو، تو پہلے ان کا حق ہے، ان کو دیں گے 2 گنا ثواب ملے گا، ایک صدقے کا ملے گا، نمبر 2 صلہ رحمی کا ملے گا۔ قرآن بھی بار بار کہتا ہے وَآتِ ذِی الْقُرْبَى وَآتِ ذِی الْقُرْبَى وَآتِ ذِی الْقُرْبَى، مسجد میں زکوٰۃ نہیں چل سکتی، مسجد میں تو مال عطیہ ہی چلے گا۔ ہاں، مدارس جہاں غریب طلبہ رہتے ہو، ان کے کھانے پینے کا انتظام مدرسہ کی طرف سے ہو تو ایسے مدارس میں بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کی رقم طلبہ پر خرچ کر دی جائے، اور مدرسین کی تنخواہ میں استعمال کرنا صحیح نہیں۔ اس طرح امام، مؤذن اور مسجد کے خدام کی تنخواہ میں بھی زکوٰۃ کے پیسے استعمال کرنا صحیح نہیں، تو زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ اس طرح مسجد اور مدرسہ کی تعمیر میں بھی زکوٰۃ کا استعمال نہیں ہو سکتا۔ ہسپتال، مسافر خانہ، اسکول کی تعمیر کی ضرورت ہو تو ان کی تعمیر میں بھی زکوٰۃ استعمال نہیں کر سکتے۔ بھئی زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ایک بات ذہن میں رکھے، زکوٰۃ اس وقت ادا ہوتی ہے جبکہ زکوٰۃ کی نیت سے اپنا مال، نقد رقم ہو یا کوئی چیز، کسی مستحق زکوٰۃ کو بلا عوض مکمل مالک بنا کر اس کے حوالے کر دے، اس کا قبضہ کرا دے۔ یہ تملیک ادائیگی زکوٰۃ کے لیے رکن ہے۔ تملیک کے بغیر بھائیو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ اس بات کو ذہن میں رکھے تو انشاءاللہ بہت سے مسائل آپ کو آسان سمجھ میں آ جائیں گے۔ تعمیر میں چونکہ تملیک نہیں ہوتی، لہذا مسجد، مدرسہ وغیرہ کی عمارت بنانے میں زکوٰۃ استعمال نہیں کر سکتے۔ کسی ملازم کی تنخواہ میں اس لیے زکوٰۃ استعمال نہیں کر سکتے۔ وہاں اگرچہ ہم مالک بنا کر دیتے ہیں، مگر یہ مالک بنانا اس کے کام اور خدمت کے عوض میں ہے، لہذا اس کو بھی زکوٰۃ استعمال نہیں کر سکتے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے آپ کی نیت اور جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے اس کا مستحق زکوٰۃ ہونا ضروری ہے۔ زکوٰۃ دیتے وقت یہ بات بھی بتانا ضروری نہیں کہ یہ زکوٰۃ ہے، اگر بتا کر زکوٰۃ دی تب بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اور اگر یہ خیال ہو کہ زکوٰۃ کہہ دوں گا تو اس کے اعزاء اقربا جن کو زکوٰۃ دینا افضل ہے برا مانیں گے، تو ان کو بتانا ضروری نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا نام لیے بغیر دیں گے تب بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، بلکہ علماء نے لکھا اگر تحفہ ہدیہ کے نام سے دی تب بھی انشاءاللہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ ہاں، یہ بات ضروری ہے بھائیو، جس کو زکوٰۃ دے رکھے گے اس کا مستحق زکوٰۃ ہونا ضروری ہے، اور آپ کی نیت ضروری ہے، یا اللہ میرے ذمے جو زکوٰۃ فرض ہے یہ محض آپ کی خوشنودی اور رضا کے لیے دیتا ہوں۔ اس سے میرے بھائیو، ہم زکوٰۃ کو دینے والے بنے۔ اللہ نے جو کچھ ہمیں جان و مال دیا ہے، یہ جان و مال سب اللہ ہی کیا ہے۔ اب اسی جان و مال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اللہ کی چیز ہے، اللہ ہی کو دینا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، مگر قربان جائے اس شریعت پر اللہ نے ہمارے کتنی آسانی پیدا فرما دی۔ سونا چاندی ہو یا نقد روپیے ہو یا تجارتی مال ہو تو اس پر صرف 40واں حصہ زکوٰۃ ہے، کتنا آسان ہے۔ اگر 1000 ہے تو صرف 25 ادا کرو۔ بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت اور آسانی کی قدر کرنا چاہیے اور بڑی خوشی سے زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے۔ پھر زکوٰۃ ادا کرنے پر دنیا آخرت کا کتنا نفع، کس قدر اجر و ثواب ملتا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں، جہاں پر بڑے بڑے وعدے ہیں۔ زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں پر سخت وعید، جیسے میں نے قارون کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا۔ اس طرح میرے بھائیوں، میں ایک واقعہ صحابہ کرام کے دور کا سناؤں۔ ایک انصاری صحابی جن کا نام تھا ثعلبہ ابن حاطب، بڑے مفلس، بڑے غریب تھے۔ بھائیوں، میں یہ بات ایک بات ذہن میں رکھیں، مالدار اللہ نے بنایا ہے، غریب اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ ہمیں جس حال میں رکھا ہے وہ ہمارے لیے بہت بہتر اور اچھا ہے۔ بعض لوگ کبھی تنگ دستی کی وجہ سے تنگ آ جاتے ہیں اور تمنا کرتے ہیں مال و دولت ہوتی تو ہم یوں کارے خیر کرتے، یوں ثواب کماتے۔ انسان اس وقت تو یہ تمنا کرتا ہے، مگر پتہ نہیں مال و دولت مل جانے کے بعد کیا حال ہو جائے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جس حال پر رکھا ہے ہمیں سمجھے کہ ہمارے یہی حال میرے اور آپ کے لیے خیر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کسی کو مالدار بنائے تو اس میں بھی اس کی حکمت، جس کو غریب بنائے اس میں بھی اس کی حکمت۔
اگر مالدار کو مال نہیں ملتا تو شاید کفر اختیار کر لیتا، اور غریب کو مال ملتا تو عیش و عشرت میں پڑھ کر کفر اختیار کر لیتا۔ اللہ نے جس کو جس حال میں رکھا ہے وہی حالت اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اب یہ ثعلبہ ابن حاتب انصاری غریب تھے، حضور کی خدمت میں آئے کہ اللہ کے نبی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو مال عطا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک وسلم فرمایا ثعلبہ تجھ پر افسوس، وہ قلیل جس کا شکر ادا کرتا رہے اس کثیر سے بہتر ہے جس کو سہار نہ ہو سکے۔ اس وقت وہ چلے گئے، پھر دوبارہ حضور کی خدمت میں یا رسول اللہ آپ دعا کیجئے اللہ مجھ کو مال عطا فرمائے۔ میرے نبی نے فرمایا بھائی تم کو میرا طریقہ پسند نہیں؟ کیا تمہارے لیے میری زندگی اسوہ حسنہ نہیں ہے؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میری تھی کہ پہاڑ سونا اور چاندی بن کے میرے ساتھ چلے تو ضرور چلا کرتے، مال اچھی چیز نہیں ہے۔ چنانچہ وہ چلے گئے، پھر دوبارہ آئے اور یہی فرمائش کی کہ آپ میرے لیے دعا کر دیجئے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم خود فرما دے تو اور بات ہے، جیسا کہ آپ نے انس بن مالک کے لیے دعا فرمائی اللہ بارک لہ فی مالہ و عمرہ و رزقہ و اولادہ، اے میرے نبی نے خود دعا کی یا اللہ تو انس کے مال میں، عمر میں، رزق میں، اولاد میں برکت عطا فرما۔ چنانچہ اللہ کے نبی کی دعا کی برکت سے حضرت انس کی اولاد اور مال اور عمر میں خوب برکت ہوئی۔ 4 بیویاں تھی، اولاد میں اسی برکت اللہ نے عطا فرمائی۔ انس فرماتے ہیں کہ 50 کو میں نے اپنے ہاتھ سے دفن کیا ہے تو حضور خود دعا فرما دے الگ بات ہے۔ ثعلبہ ابن حاتم پھر حضور کی خدمت میں آئے کہ یا رسول اللہ آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے مال دے۔ قسم اس پاک ذات کی جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، اگر اللہ نے مجھ کو مال نصیب فرمایا نا تو میں ہر حقدار کا حق ضرور ادا کروں گا۔ آپ نے دعا فرمائی یا اللہ ثعلبہ کو مال دے دے، ثعلبہ کو مال عطا فرما۔ اب ثعلبہ نے اس کے بعد بکریاں لی، اللہ نے ان میں ایسی برکت عطا فرمائی اور ان کی نسل ایسی بڑی جیسے کیڑے مکوڑے، اور اتنے جانور ہو گئے کہ مدینہ منورہ میں ان کی جگہ تنگ ہو گئی تو مدینہ منورہ سے باہر چلے گئے، دور جا کر ایک جنگل میں قیام کیا، اور بکریوں کی نسل بایو کیڑوں کی نسل کی طرح برابر بڑھتی رہی۔ جب مدینہ منورہ میں تھے تو روزانہ حضور کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے، با جماعت نماز ادا کرتے۔ جب بکریاں بڑھنے لگی تو صرف 2 وقت ظہر اور عصر میں آتے، بقیہ نمازیں اپنے گھر میں پڑھ لیتے، اور جب بکریاں اور زیادہ ہو گئی اور مدینے سے دور چلے گئے تو پہلے 2 وقت آتے تھے، اب صرف جمعہ کی نماز میں آنے لگے، اس کے بعد تو وہ بھی بند ہو گیا، جمعہ کی نماز بھی بند۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ثعلبہ کی متعلق پوچھا کہ ثعلبہ کہاں ہے، نظر نہیں آتے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ان کے پاس مال کی بہتات ہو گئی، مال کی فراوانی ہو گئی، اور اتنی بکریاں ہو گئی کہ اس کی وجہ سے مدینہ چھوڑ کر دور چلے گئے، اس وجہ سے حاضری نہیں ہو رہی مسجد نبی میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک وسلم نے سن کر فرمایا ویحک ثعلبہ، ویحک ثعلبہ، ویحک ثعلبہ، افسوس ثعلبہ پر، افسوس ثعلبہ پر، افسوس ثعلبہ پر۔ جب زکوٰۃ کے حکام نازل ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک وسلم نے 2 عامل نے زکوٰۃ کو وصول کرنے والے، ایک شخص قبیلے بنی سلیم کا اور ایک آدمی قبیلے بنی جہینہ کا بھیجا، اور حضور نے زکوٰۃ کی پوری تفصیل لکھ دی اور فرمایا ثعلبہ ابن حاتم اور بنو سلیم کے فلاں آدمی کے پاس جاؤ، ان سے اور دیگر مسلمانوں سے زکوٰۃ لے کر آؤ۔ یہ دونوں روانہ ہوئے، پہلے ثعلبہ کو دکھلایا اور کہا کہ آپ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو۔ ثعلبہ نے جواب دیا یہ تو کھلا ٹیکس ہے اور جزیہ کی بہن ہے، اس وقت جاؤ اپنے کام سے نمٹ کر پھر آنا۔ یہ دونوں بنی سلیم کے اس آدمی کے پاس گئے جن سے زکوٰۃ لینا تھی۔ انہوں نے جب ان کی آمد کی خبر سنی تو بہت خوش ہوئے اور کہا کہ مرحبا مرحبا، آپ کا آنا مبارک، اور اپنے اونٹوں میں سے عمدہ قسم کے اون پیش کر دیے۔ ان حضرات نے کہا آپ پر اتنی عمر کے اون واجب نہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک وسلم نے ہمیں بہت اعلیٰ قسم کا لینے سے منع فرمایا ہے۔ تو انہوں نے کہا میں اپنی خوشی سے دیتا ہوں۔ ان حضرات نے زکوٰۃ وصول کی اور اس کے بعد دوسرے لوگوں سے بھی ان کی زکوٰۃ وصول کی، پھر ثعلبہ کی خدمت میں آئے۔ ثعلبہ نے خط دیکھا اور کہا تو یہ ٹیکس نہیں تو اور کیا ہے، یہ جزیہ کی بہن نہیں تو اور کیا ہے، جاؤ ذرا میں غور کر لوں۔ وہ دونوں واپس ہو گئے۔ بھائیو مال آیا، حرص لالچ آ گیا، مال و دولت کی حرص اور لالچ سے اللہ بچائے۔ اس اللہ نے قرآن میں کہا ہے ایک جگہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مال کی کثرت نے تم کو دھوکے میں ڈال دیا ہے یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ گئے، کہ مال جمع کرنے میں نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ حلال دیکھا، نہ حرام دیکھا، ہر آیت در گسیٹ والا معاملہ ہے، جو آیا سب گسیٹا۔ یہی حال ثعلبہ ابن حاتم کا ہوا، جب مال نہیں تھا تو عہد کرتے تھے مال آئے گا تو یوں کروں گا یوں کروں گا۔ وہ دونوں قاصد مدینہ پہنچے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ایک نظر پڑی ان پر، اس سے پہلے کوئی بات کرے حضور نے فرمایا ثعلبہ پر افسوس، ثعلبہ پر افسوس،
اس کے بعد حضور نے بنو سلیم والے آدمی کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ دونوں قاصدوں نے ثعلبہ کی باتیں بیان کی، ابھی باتیں بیان کر ہی رہے تھے کہ اللہ نے جبرائیل السلام کو آسمان سے بھیجا۔ جبرائیل نے یہ آیت پڑھی اور یہ آیت اللہ کے نبی پر نازل ہوئی، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُم مُّعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ۔ اللہ اکبر، کہ بعض لوگ اللہ سے عہد کرتے تھے کہ اس نے ہم کو اپنے فضل سے مال دیا تو ضرور بھی ضرور خیرات دیا کریں گے، ضرور بھی ضرور نیک لوگوں میں سے بنیں گے۔ جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دیا تو بخل کرنے لگے، بخیلو بھی اور زکات ادا نہ کی اور اطاعت سے روگردانی کرنے لگے، اور وہ روگردانی کرنے کے عادی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے اس کی سزا میں ان کے دلوں میں قیامت تک نفاق قائم کر دیا۔ ثعلبہ کے بارے میں قیامت تک نفاق کا سکہ جم گیا قرآن کی آیت پر۔ جب یہ آیت نازل ہوئی حضور نے فرمایا ویحک ثعلبہ ویحک ثعلبہ ویحک ثعلبہ، ثعلبہ کے لیے ہلاکت، ثعلبہ کے لیے ہلاکت، ثعلبہ کے لیے ہلاکت۔ ثعلبہ کے ایک رشتہ دار مجلس میں موجود تھے، دوڑے ہوئے ثعلبہ کے پاس گئے اور ثعلبہ سے جا کر کہا تیرے بارے میں قرآن میں ایسا نازل ہو گیا۔ ثعلبہ دوڑتا ہوا حضور کی خدمت میں آیا، اللہ کے نے میری زکوٰۃ قبول فرما لے، مگر آپ نے فرمایا ہمیں تیرے مال کی ضرورت نہیں، اللہ نے مجھے تیرے مال لینے سے منع فرما دیا، میں تجھ سے زکوٰۃ قبول نہیں کر سکتا۔ اب تیرا دینا اخلاص سے نہیں اور قیامت تک قرآن نے تیرے نفاق کو ظاہر کر دیا۔ ثعلبہ بھائیو روتا ہوا واپس چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی کا وصال ہو گیا۔ اب دور صدیقی میں ابوبکر صدیق کے پاس زکوٰۃ کا مال لے کر حاضر ہوا۔ حضرت نے فرمایا میں کون ہوتا ہوں قبول کر لوں؟ جب میرے نبی نے قبول نہیں کیا آپ نے بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت عمر خلیفہ بنے اور یہ ان کے پاس آیا اور کہا میری زکوٰۃ قبول کر لیجئے۔ حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے نبی نے صدیق اکبر نے قبول نہیں کیا لہذا میں بھی قبول نہیں کر سکتا۔ حضرت عثمان کا دور خلافت آیا، ان کے پاس آیا مگر آپ نے بھی قبول نہیں فرمایا، اور جب عثمان کی خلافت کے زمانے میں مر گیا۔ میرے دوستو بڑی عبرت اور سبق ہے اس واقعے میں۔ مال کی حرص، مال کی لالچ کس قدر خطرناک ہے کہ انسان کو ہلاک و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسے میرے بھائیو اگر رشتہ دار زکوٰۃ کے حقدار ہے تو غریب ہے ان کا پہلا حق ہے۔ قرآن کہتا ہے وآت ذی القربى حقہ، ایک صحابی نے اللہ کے نبی میں اپنے صدقات رشتہ داروں کو دوں تو ثواب ملے گا؟ حضور نے فرمایا رشتہ داروں کو دوں گے دوہرا اور ڈبل ثواب ملے گا، ایک صدقے کا دوسرا صلہ رحمی کا۔ لیکن جو سخی و دل والے ہوتے ہیں وہ اپنی پھوپھی اور اپنی خالہ کو زکوٰۃ نہیں دیتے۔ زکوٰۃ مال کا میل ہے، یہ کیا رشتہ دار کو دیں گے؟ اللہ نے اگر دیا ہے تو اپنے رشتہ داروں کو للہ رقم میں سے دے، اور زکوٰۃ صدقات مساکین اور فقراء پر خرچ کرے۔ دنیا میں بیچارے بہت مساکین کو ربا ہے۔ میرے بھائیو اگر ہم دیں گے، اچھا دینے کے بعد رشتہ دار کو دینے کے بعد ہمیں احسان نہ جتاوے، یہ بہت ہی برا ہے، اس کو تکلیف اور رنج ہوگا، تمہارا سب کچھ بیکار ہو۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، ایمان والو تم اپنے صدقات کو احسان بتا کر یا تکلیف پہنچا کر نہ دیا کرو۔ میرے بھائیو میں نے آپ کے سامنے کچھ زکوٰۃ کے بارے میں باتیں کی ہیں، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق دے، لہذا ہم زکوٰۃ کو حساب لگا کر علماء کرام کے پاس حساب لگا کر ہم زکوٰۃ کو ادا کرنے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ ہمیں محبت کا ذریعہ بناوے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرنے کے اللہ پاک توفیق عطا فرماوے۔ تو بھائی نماز کا وقت ہے، صفے بناوے۔ واخر الحمد للہ رب العالمین۔